السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، پاکستان کے کچھ مشہور شخصیات ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، جنہیں بنا کسی شک و شبہ کے پاکستان کا کھلا دشمن کہا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے، پلے بڑے اور عزت کمائی، اور بعد میں وہی لوگ پاکستان کے دشمن بن گئے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹل ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ساتھ غداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان سے غداری کی۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ نمبر 7، حسین حقانی۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسین حقانی کے بارے میں، جو شخص آج کی اس ویڈیو کے غداروں کی لسٹ میں 7ویں نمبر پر ہے۔ حسین حقانی 1 جولائی 1956 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ یہ جرنلسٹ اور پولیٹیکل سعادت پاکستان، سری لنکا اور امریکہ ہے۔ اس شخص نے امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک کتاب لکھی جسے اسرائیلی یہودیوں اور غیر مسلم نے کافی سپورٹ کی۔ یہ شخص جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیاست میں آیا، نون لیگ کے دور میں نواز شریف کو کافی سپورٹ کی، اور جب نواز شریف وزیر اعظم بنا تو اس کے اسپیشل اسسٹنٹ بن گیا۔ جب پیپل پارٹی کا دور آیا تو بے نظیر بھٹو کا اسپیشل پرسن بن گیا، اور ساتھ ساتھ اس کے ہاؤس بلڈنگ کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا۔ یہ سب مہربانی آصف زرداری کی تھی۔ 1992 میں سب سے پہلے امریکہ میں سری لنکا کا سفیر تعینات کیا گیا، اور 2008 میں اسے امریکہ میں پاکستان کا سفیر بھی بنایا گیا۔ اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ شخص اتنا بڑا چاپلوس ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور امریکہ نے اسے اپنی مرضی سے سفیر مقرر کروایا تھا کیونکہ امریکہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا، اور اس شخص نے امریکہ کی چاپلوسی اور پاکستان کے خلاف ہر ممکن کوشش کی، اور اس نے بڑی تعداد میں امریکیوں کو پاکستانی ویزا جاری کر کے پاکستان میں انٹر ہونے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ اس نے پاک فوج کے خلاف کافی زیادہ بھونکا تھا، جس کے بعد ISI نے اسے 2 مہینے کے لیے غائب کر دیا۔ پھر یہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور تب سے لے کر یہ آج تک امریکہ میں رہتا ہے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اپنی طرف سے بھونکتا ہے۔ نمبر 6، طارق فتح۔ دوستو، یہ شخص پاکستان کا تو دشمن ہے ہی، لیکن یہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور خود کو مسلمان کہواتا ہے۔ 20 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہونے والا طارق فتح ایک جرنلسٹ اور رائٹر ہے۔ اس کا تعلق پنجابی فیملی سے ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس نے غداری کی، اور اس کے بعد اس کی صحافت پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ 1987 میں سعودی عرب چلا گیا، پھر وہاں سے کینیڈا شفٹ ہو گیا، اور تب سے اب تک یہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بھونکتا چلا آ رہا ہے۔ چند سال پہلے یہ شخص انڈیا گیا اور وہاں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا۔ یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرتا نظر آتا ہے۔ نمبر 5، ماروی سرمد۔ دوستو، ماروی سرمد کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے، اگر نہیں تو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس نعرے کو پاکستان میں عورتوں کے ساتھ برائی پھیلانے والی یہی ماروی سرمد ہے۔ 1970 کو سیالکوٹ کے ایک غریب اور شریف گھرانے میں پیدا ہونے والی یہ عورت اس دور میں یہ پاکستان میں برائی پھیلانے والی اور سب سے زیادہ بے حیا عورت تصور کی جاتی ہے۔ یہ ایک صحافی بھی ہے۔ اس نے صحافت کو 1990 میں شروع کیا تھا۔ اس نے 2002 میں عورت فاؤنڈیشن احساس پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان میں عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام پر مغربی معاشرے کی بے حیائی پھیلانے پر اسے آصف زرداری کے ہاتھوں ہیومن رائٹس کا ایوارڈ دیا گیا، لیکن یہ عورت ہمیشہ پاکستان اور پاک آرمی کے خلاف بھونکتی رہتی ہے، اس لیے پاکستان میں رہنا اسے اچھا نہیں لگتا، اور برطانیہ میں رہتی ہے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان میں عورتوں کے نام پر غیرت مند لوگوں اور پاک آرمی کے خلاف بولتی ہے۔ اور یہ اتنی واہیات ہے جو لائیو ٹی وی شو میں عالموں کے ساتھ بحث بھی کرتی ہے، اور اس عورت کا کہنا ہے کہ حجاب ایک گندگی ہے، اور یہ خود کو مسلمان کہلواتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی دین و مذہب نہیں۔ یہ ایک آزاد خیال عورت ہے۔ پاکستان میں عورت مارچ کا ڈرامہ چلا کر باقی عورتوں کو بھی خود جیسا بنانا چاہتی تھی۔ نمبر 4، گل بخاری۔ دوستو، گل بخاری ایک برٹش پاکستانی جرنلسٹ ہے، اور اس کی پیدائش 2 جولائی 1966 کو لاہور میں ہوئی تھی، اور لاہور سے ہی تعلیم حاصل کی۔ دوستو، گل بخاری کے والد
پاک آرمی میں جنرل تھے، یعنی یہ ایک جنرل کی بیٹی ہے جس نے پاکستان کے لیے کئی جنگیں لڑیں، لیکن جنرل رحمت علی بخاری کی یہ بیٹی اپنے ہی ملک کی آرمی کے خلاف ہے اور اکثر اوقات پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ یہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے برطانیہ چلی گئی۔ نمبر 3، ملالہ یوسفزئی۔ دوستو، دنیا کی سب سے کم عمر نوبل پرائز حاصل کرنے والی ملالہ یوسف کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ کسی وقت پاکستانیوں کی ہر دل عزیز سمجھنے والی ملالہ دراصل غداروں کی لسٹ میں آتی ہے، کیونکہ اس نے پاکستانیوں کے دلوں میں جگہ بنا کر ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ لوگ جتنی زیادہ اسے محبت کرتے تھے وہ اتنی ہی زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کتاب لکھی آئی ایم ملالہ، دراصل یہ کتاب امریکہ کی جرنلسٹ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں شریعہ پاکستان اور پاک آرمی اور اسلام کی مخالفت کی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس کتاب پر پابندی عائد کی گئی، لیکن دیگر ممالک میں جیسے انڈیا اور امریکہ میں اس کتاب کو کافی سپورٹ ملی۔ اس کتاب میں ایک مرد کا 2 خواتین سے نکاح غلط قرار دیا گیا اور اسلام کو دہشت گرد قرار دیا گیا، جس پر ملالہ کو دولت، شہرت اور عیاشی سے نوازا گیا۔ یہ مکمل طور پر برطانیہ میں رہتی ہے اور پاکستان کے خلاف بھونکتی رہتی ہے۔ نمبر 2، عدنان سمیع۔ دوستو، عدنان سمیع جس کے والد پاکستانی فورس کے پائلٹ اور سابق پاکستانی سفیر تھے۔ عدنان سمیع کے دادا آغا خان افغانستان کے گورنر تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا، یعنی عدنان سمیع ایک افغانی نسل سے ہے۔ عدنان سمیع کی پیدائش 15 اگست 1978 کو لندن میں ہوئی تھی، یعنی جس دن انڈیا آزاد ہوا تھا اس دن یہ بھی آزاد ہوا۔ تبھی تو یہ پاکستان، برطانیہ اور افغانستان سے زیادہ انڈیا سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ محبت سچی ہے یا دولت اور شہرت کے لیے ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بچپن میں پاکستان آیا، لیکن میوزک میں دلچسپی کی وجہ سے بھارت چلا گیا۔ پھر یہ پاکستان میں زیبا بختیار سے شادی کی، جس سے ایک بیٹا اذان سمیع خان پیدا ہوا۔ پھر 4 سال بعد طلاق ہو گئی۔ دوستو، عدنان سمیع خان انڈیا میں رہتا ہے، لیکن جب 2015 میں مودی کی حکومت آئی تو انڈین نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیا اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتا رہا۔ نمبر 1، الطاف حسین۔ دوستو، سب سے آخر میں آپ کو الطاف حسین کے بارے میں بتاتے ہیں، جس نے کئی عرصے تک کراچی پر راج کیا۔ اس کے ایک اشارے پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو انتہائی عزت کے ساتھ دولت بھی نوازی، لیکن اس نے اپنے ہی ملک سے غداری کی۔ الطاف حسین کا سکہ پورے کراچی میں چلتا تھا، لیکن اس شخص نے جتنا نقصان کراچی کو پہنچایا شاید کسی اور نے نہ پہنچایا ہو۔ پھر جب اس کا عروج زوال میں بدلنے لگا تو اس نے پاکستان سے مخالفت شروع کر دی۔ پھر یہ شخص انڈیا چلا گیا، پھر لندن میں مقیم ہو گیا اور وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو دوستو، یہ تھے 7 غدار جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔